رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مصاحف یا کچھ اور کتابیں لیے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا مجھ سے کیا واسطہ؟ وہ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں، آخر میں بھی اس کا بندہ ہی تو ہوں، صرف وہی بات جانتا ہوں جس کا علم میرے رب مجھے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ کو وضو کرایا گیا، پھر آپ گھر کے مصلی پر تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، ان لوگوں کو میرے پاس بلاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہوں ان کو بھی بلاؤ۔ چنانچہ میں سب کو خدمت اقدس میں بلا لایا۔ جب اہل کتاب حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا، جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اگر تم چاہو تو تمہارے سوال کے بغیر تم کو بتلا دوں، اور اگر تم چاہو تو خود سوال کر لو۔ ان لوگوں نے عرض کیا، آپ خود ہی ابتدا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی، پھر وہ بلاد مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو روح قلبلہ کر کے آسمان کی طرف سے لے کر اڑ گیا، پھر اس سے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر اور بتا کہ تجھ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا، مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرا شہر نظر آ رہا ہے۔ پھر فرشتہ اس کو اوپر لے کر اڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں، میں اپنے شہر کی شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اوپر لے گیا اور اوپر لے گیا اور کہا کہ اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اب تو مجھ کو اتنا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، یہ سب اور جو کچھ اس کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے، اللہ نے تجھ کو اس کا سلطنت مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس یعنی آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا اور پھر وہاں سے چل کر مطلوع الشمس یعنی پورب کی طرف جا پہنچا، وہاں سے چل کر سدین یعنی 2 دیواروں پر پہنچا جو پہاڑ تھے اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے چیخ جاتی تھی۔ اس کے بعد اس نے دیوار تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جدا کر دیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، وہاں ایک صحرائے عظیم بھی دیکھا، آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم تو شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنایا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسے صالحہ قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی اور ان کے جملے امور حق پر مبنی تھے اور ان میں یہ اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے، روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حلال و کال، ایک ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر متفقل اور ان کا کوئی امیر و قاضی، نہ آپ میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی، نہ جھگڑا، نہ گالم گلوچ اور نہ قبضہ بازی اور نہ رنج و غم، افات و سماد، یہ سب محفوظ، عمر دراز، ان میں کوئی مسکین نہ کوئی فقیر۔ ذوالقرنین کو ان کے یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگا، تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطالعہ کرو، کیونکہ میں تمام دنیا میں گھوما ہوں، بے شمار بحری اور بری اسفار کیے ہیں، مگر تم جیسی صالحہ اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا، آپ جو چاہے سوال کریں، میں ان کا جواب بتاؤں گا۔ تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازے کے سامنے کیوں ہیں؟ ایسا ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہم کو موت نہ بھول جائے بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ تمہارے دروازوں پر قفل کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے کوئی متشبہ نہیں بلکہ سب امانت دار ہیں۔ تمہارے یہاں امرا
کیوں نہیں؟ ہم کو امرا کی حاجت نہیں ہے۔ تمہارے اوپر احکام کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ تم میں اغنیا یعنی مالدار کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں۔ تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں دنیاوی سلطنت کی کسی کو رغبت ہی نہیں۔ تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں۔ تمہارے درمیان باہم اختلافات کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ تمہارے یہاں آپس میں صلح کا جھگڑا کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں حلم و بردباری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارے ظاہر و باطن بھی یکساں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، ان سے حسد اور دغا نکل گئے۔ تم میں کوئی مسکین و فقیر کیوں نہیں؟ کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ تمہارے یہاں کوئی درشت مزاج اور تخوذ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم سب خاکسار اور متواضع ہیں۔ تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کو حق ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہو؟ تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ ہم بچپن سے بلاؤں مصیبت جھیلنے کی عادی ہو گئی ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ تم لوگ آفات میں کیوں مبتلا نہیں ہوتے جیسے کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم ہجوم و غیر کے معتقد ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کرو کہ وہ کیسے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا اس کو معاف کر دیتے اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا ان کے ساتھ بھلائی کرتے، جو ان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلہ رحمی کرتے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدے کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ نے آفات سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت رکھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ کی طرف سے مجھ کو کہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں معذور ہوں۔